ذہنی صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مراقبہ کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آ سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ روہنگیا پناہ گزین خواتین آج یہاں ہیں۔ یہ خواتین شدید صدمے کے تجربات سے گزر چکی ہیں لیکن یہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ میانمار سے یہاں آتے ہوئے میں نے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ میرے پورے جسم میں درد رہتا تھا لیکن یہاں کچھ ذہنی ورزش کرنے سے میں اب بہتر محسوس کرتی ہوں۔ جسمانی ورزش اور یوگا کے ساتھ ساتھ یہ خواتین دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہیں جیسا کہ اپنے صدمے سے متعلق بات کرنا اور آرٹ کو بطور تھراپی استعمال کرنا۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میں ہوں اور یہ میرا بچہ ہے۔ میانمار کی فوجیں آئیں اور ہم پر اس طرح حملہ کیا۔ ان مراقبوں اور ورزشوں کا مقصد ان کا ڈپریشن ختم کرنا ہے۔ یہاں پر یہ لوگ سانس کی مشق کرتے ہیں، پارٹنر کے ساتھ ورزش کی مشقیں کرتے ہیں۔ سانس کی ورزش بہت مؤثر ہے۔ ایک روہنگیا لڑکی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خاندان میں اب کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے، اب وہ اکیلی ہیں اور مراقبے کا یہ گروپ اب ان کے لیے ایک خاندان کی طرح ہے۔ اب میرا کوئی رشتہ دار زندہ نہیں بچا ہے، میں اب زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہوں، کسی کے قریب رہ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن رضیہ سلطانہ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ انہیں حال ہی میں یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ان خواتین کو ذہنی امداد کی ضرورت ہے، یہ حالات کی شکار بنی ہے۔ ہر ایک کو ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ ان کے پاس ہر چیز ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ذہنی مدد کی ہے۔ ذہنی سپورٹ سے ان میں اعتماد آئے گا۔ یہ پروجیکٹ نوجوان نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے شروع کیا ہے۔ یہ ادارہ ضرورت مند علاقوں میں دیر پا تبدیلی لانے کے لیے کام کرتا ہے۔ معظم شکیل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔